لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر دنیا والے ہدایت چاہتے ہیں، اگر دنیا والے نجات چاہتے ہیں، اگر دنیا والے ہدایت سے متمنی ہیں تو ایک راستہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ویسے ہی ایمان لے کر آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے. یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، مکے کی زندگی میں آیا، مدینہ کی زندگی میں آیا، یہ دن آتا رہا. کیا نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا؟ وہ جنگ کے میدانوں میں کودنے والے جنت کے لیے اگر جشن عید میلاد النبی جنت میں جانے کا راستہ ہوتا، ارے جو خون کی ندییں بہا سکتے ہیں ان کے لیے جشن منانا مشکل کام تھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سو اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پالیں گے، اور اگر اس سے پھریں تو وہ ہر حربی پر ہے. لہذا اللہ کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کی وضاحت اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے نہ کی ہو. عبادت کا نظام، سیاست اور معاشرت، کاروبار اور تجارت، ہر مسئلے میں اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے نور کا مینارہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام میں سے کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں تک کا علم بھی ہمیں دے کر گئے. اور یہ آیت اس مسئلے کو مزید واضح کر دیتی ہے. مالک عز و جل فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو راستہ ہے، جس راستے پر امام الانبیاء چلے، جس راستے پہ امام اعظم چلے،
جس راستے پر محمد الرسول اللہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کا راستہ، یہ سیدھا راستہ، ایک نقطہ اس کا دنیا پہ ہے، اس پہ چلنے والے کا اختتام اللہ کی جنت پہ ہوتا ہے۔ مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں، دو نقطوں کے درمیان سیدھی لائن یہ خط مستقیم کہلاتی ہے، اور صراط مستقیم جس کا ایک نقطہ یہ دنیا ہے اور دوسرا نقطہ اللہ کی جنت ہے، جو اس راہ کا راہی بنتا ہے وہ اللہ کی جنت پہ اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، مرنے کے بعد اگلی زندگی میں وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے، صحابہ نے اس شریعت پہ عمل کر کے دکھایا، اور وہ دین، وہ اسلام، وہ راستہ، وہ صراط مستقیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ بے شک میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ۔ اے دنیا والو، قیامت تک آنے والو، آخری انسان تک یہ آوازہ ہے، اگر کوئی چاہے اللہ کی جنت میں داخل ہونا تو اس کو محمد کے صراط مستقیم پہ چلنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، صراط مستقیم کو چھوڑ کر، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر نہ چلنا، کسی اور راستے کے پیچھے نہ چلنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے امام اعظم کا طریقہ چھوڑا، قائد اعظم کا طریقہ چھوڑا، دوسروں کی راہوں پہ چلنے کی کوشش کی، تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ عز و جل تمہیں حکم دے رہا ہے، یہ مالک کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ صراط مستقیم پہ چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور صحابہ کرام وہ عظیم جماعت جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی اور اس اسلام کو اپنی زندگیوں میں انہوں نے غالب کیا، اس اسلام پر عمل کیا، اور قیامت تک کے لیے صحابہ کرام نور کا منارہ ثابت ہوئے۔ ادھر اللہ کے نبی کا حکم نازل ہوتا، آرڈر آتا، آسمان سے وحی اترتی، وہ قرآن کی صورت میں ہوتی یا فرمان مصطفیٰ کی صورت میں ہوتی، ادھر حکم محمد ہوتا اور ادھر صحابہ کی گردنیں جھک جاتی۔ اسی لیے مالک نے صحابہ کے ایمان کو میرے اور آپ کے لیے قدوہ اور آئیڈیل قرار دیا۔ قرآن حکیم میں بیان ہے، اس آیت پہ غور کیجئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے ہدایت چاہتے ہیں، اگر دنیا والے نجات چاہتے ہیں، اگر دنیا والے ہدایت کے متمنی ہیں تو ایک راستہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ویسے ہی ایمان لے کر آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے محمد کے صحابہ ایمان لے کر آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہے، پھر یہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ صحابہ کا ایمان میرے اور آپ کے لیے ترازو اور پیمانہ بن گیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ محمدی جماعت کے راستے سے ہٹیں، یہ منہج سلف سے ہٹیں، یہ صحابہ کے راستے سے ہٹیں، تو پھر یاد رکھو یہ سری اختلاف کے اندر ہے، کیونکہ صحابہ کی جماعت ہی، میرے نبی کے ساتھیوں کی وہ جماعت ہی پہلی جماعت ہے جس نے اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے دکھایا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ان قریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں صحابہ کے ایمان کیسا تھا، صحابہ کے ایمان مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتا ہے۔ صحابہ کا ایمان اس نقطے کے اوپر مرکوز تھا، مرکزی نقطہ صحابہ کی زندگی میں یہی تھا کہ اللہ کے نبی کا حکم آئے اور ہم عمل کر کے دکھائے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک شخص درمیان میں سے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بیٹھ جاؤ، دوسرے صحابی ابھی مسجد کے دروازے پر وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا میرے ساتھی، میں نے تجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا،
کہا آقا میری پردہ سماعت سے آپ کے جملے ٹکرائے تھے، بیٹھ جاؤ، میں سن کر کیسے کھڑا رہ جاتا۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا۔ آقا مسجد سے باہر نکلے، اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد سے نکلنے والے مردوں اور عورتوں کو راستے میں اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں تمہیں حق نہیں ہے راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کر، راستے کے کونوں سے لگ کر چلو، اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو۔ راوی حدیث کہتا ہے اس کے بعد عورتیں دیواروں سے اس طرح چپک کے چلتی تھی کہ ان کے دوپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی بنائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو حکم ارشاد فرما دیں وہی ہمارے لیے دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگوٹھی بنا کر پہنی، دیکھا تو سب صحابہ نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی، اکثریت نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی۔ نبی جماعت کرواتے ہوئے دوران نماز جوتی کو اتار دیتے ہیں، سلام پھیر کے دیکھتے ہیں سارے صحابہ جوتیاں اتار چکے۔ آپ پوچھتے ہیں میرے ساتھیوں تم نے جوتیاں کیوں اتاری؟ کہا آقا ہم نے آپ کو جوتی اتارتے ہوئے دیکھا، آپ نے اتاری تو ہم کس منہ سے پہنے رہ جائیں؟ کہا مجھے تو جبرائیل نے بتایا تھا کہ آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی تھی، میں نے اس لیے اتاری۔ کہا آپ نے اس لیے اتاری، ہم نے آپ کو دیکھ کر اتاری۔ یہ صحابہ کی جماعت تھی، یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ نے دین سیکھا اور سمجھا تھا کہ ہم پابند ہیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ان کی محبت کا منظر، میرے نبی وضو کیا کرتے تھے، نبی کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا کرتا تھا۔ میرے نبی کے صحابہ اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کا ہاتھ میں پانی کا قطرہ نہ آیا وہ اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھ پر ہی ہاتھ لگا لیا کرتا۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ دوستی، یہی وہ دین اسلام ہے۔ جب صحابہ کی محبت، صحابہ کی اتباع رسالت کا جذبہ یہ عظیم تھا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کے یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حکموں کے خلاف عمل کرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو علم ہو اللہ کے نبی کی سنتوں کا، آپ کے احکامات کا، اور وہ اس پہ عمل نہ کرے؟ ارے میرے نبی علیہ السلام نے مشورتاً کہا تھا کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ دروازہ مسجد نبوی کا ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے۔ عبداللہ ابن عمر کے غلام کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو زندگی بھر پھر اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ارے یہ ان کا ایمان تھا۔ آپ نے ایک غریب آدمی کو ایک اعلیٰ خاندان کے اندر رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا، ماں باپ اس رشتے پہ راضی نظر نہیں آ رہے، ابھی آپس میں گفتگو چل رہی، بیٹی پردے کے پیچھے سے سن رہی اور کہتی ہے ماں یہ نہ دیکھو کہ رشتہ لینے کے لیے آیا کون ہے، ماما یہ نہیں دیکھتی کہ میرا رشتہ مانگنے والا کون ہے، میرے لیے دلہا پسند کس نے کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے نبی کے پسند کردہ اس رشتے پر راضی ہوں۔ اب یاد کر لیجئے وہ عمل جو ثواب کہلائے، وہ عمل جو دین کہلائے، وہ عمل جو سنت کہلائے، وہ عمل جس کے کرنے پر جنت ملتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عمل نبی نے کیا ہو یا نبی نے بیان کیا ہو اور صحابہ اس پہ عمل نہ کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راستے میں سے گزر رہے، ایک جگہ پہ پاؤں کی ٹھوکر لگتی ہے، اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کیا خیال ہے یہ ٹھوکر لگی ہے یا میں نے خود کھائی ہے؟ کہا انسان ٹھوکر خود نہیں کھایا کرتا، آپ کو تو یہ ٹھوکر لگی ہے۔ کہا نہیں میرے بھائی، میں اپنے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی رستے سے گزرا تھا، میرے نبی کو ٹھوکر لگی تھی، میں نے اپنے رسول کی محبت میں ٹھوکر خود کھائی ہے۔ عبداللہ ابن عمر سفر کے اندر ایک جگہ پہ رک کر پیشاب کرنے کی کنڈیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آ کر پوچھتے ہیں ساتھی مجھے پیشاب آیا تھا یا میں جان بوجھ کر بیٹھا تھا؟
کہا کسی کو پیشاب آئے وہ تبھی بیٹھتا ہے. کہا نہیں، میں اپنے نبی کے ساتھ یہیں سے گزرا تھا، میرے نبی یہاں بیٹھے تھے، میں بھی انہی کی محبت میں بیٹھا. جب وہ نبی کی سنتوں سے اتنا پیار کرتے تھے اور نبی کی عادات سے اتنا پیار کرتے تھے اور نبی کے ہونے والے عام واقعات پر بھی اپنی زندگی کو جاری کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ثواب کا کام ہو، کوئی سنت کام ہو، کوئی جنت میں لے جانے والا کام ہو اور نبی بتائیں صحابہ نہ کریں؟ یہ ممکن؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا جماعت کرواتے ہیں اور آخری تشہد میں اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے ہیں، مسنون طریقے سے نہیں بیٹھتے، بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر کلے پہ نہیں بیٹھتے. سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں لوگو میرے اس عمل کو نہ پکڑ لینا، سنت وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آج پاؤں میں تکلیف ہے، اس تکلیف کی بنا پر میں نے سنت پہ عمل نہیں کیا. اور یاد کر لیجئے، جو کوئی شخص ایسا عمل کرے جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں، آپ کے صحابہ نے اس پہ عمل کر کے نہیں دکھایا، وہ عمل دین نہیں بن سکتا. اگر دین ہوتا تو محمد بیان کر کے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم بتا کر جاتے، صحابہ عمل کر کے دکھاتے. اسی لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہماری شریعت میں کسی ایسے کام کو کیا جو اس شریعت میں موجود نہ ہو، وہ کام مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، وہ مردود ہے. امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نیا کام شریعت کے اندر، یاد رکھیے اس جملے کو، یاد رکھیے، شریعت میں کیے جانے والا ہر نیا کام جس پر ثواب کی امید رکھی جائے، جس پر اللہ کی رضا کی امید رکھی جائے، جس کے نتیجے میں جنت کی طلب کی جائے، اس کو شریعت سمجھا جائے، اس کو دین سمجھا جائے، اس پہ اجر کی تمنا کی جائے، ہر وہ عمل شریعت میں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یار لوگوں نے بدعت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بدعت یہ ہے کہ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو بعد میں بنے، وہ بدعت ہے. انڈیا کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب کی تقریر میں سن رہا، وہ اسی کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ وہ چیز، اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو بعد میں بنے وہ بدعت ہے. اب وہ اشارہ کرتا ہے حدیثوں کی طرف، کہتا ہے ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا اس دور میں تھے؟ حضرت نے جو بدعت کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. ان سے پوچھنا جب ہم سلام قیام میلاد کریں تو یہ کہیں بدعت. اب ان سے آپ پوچھئے کہ تمہارے باپ دادا رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے پیدا، تو ان کا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ ہم جب میلاد کرتے ہیں تو نادان کہتا ہے بدعت. تیرا باپ بھی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا نہیں ہوا تھا، تیرا دادا بھی رسول اللہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا، تو تیرا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ بھی تو بدعت ہے. اے لوگوں، بدعت کی 5 قسمیں ہیں، صرف 2 قسمیں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایجاد کیا برا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا گناہ پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی گناہ پائے گا، اور ایجاد کیا اچھا طریقہ تو اس کا ایجاد کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کا عمل کرنے والا بھی ثواب پائے گا. یہ بدعت کی تعریف ہے. تو اس دور میں تمہارے باپ دادا کا پیدا ہونا بھی تو بدعت ہی کہلایا. بدعت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے
جس عمل سے امید رکھی جائے ثواب کی، اللہ کی رضا کی، دین سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، باعث اجر و ثواب سمجھ کے وہ کام کیا جائے شریعت کے اندر، اور محمد کریم کی شریعت میں وہ عمل موجود نہ ہو، سنت سے ثابت نہ ہو، آپ نے وہ کام نہ کیا ہو، صحابہ نے اس پہ عمل نہ کیا ہو، یہ کام دین کے اندر اضافہ ہے اور یہ بدعت ہے۔ دین میں ہر نیا کام بدعت، گمراہی اور جہنم کا راستہ ہے، اور اللہ کے نبی کی اتباع جنت کا راستہ ہے، اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ رسول، یہ امام اعظم، یہ قائد اعظم، یاد کر لیجئے کائنات کے اندر دو نام صرف ایک ہی ذات کے لیے ہیں۔ کائنات میں امام اعظم بھی ایک ہی گزرا ہے اور قائد اعظم بھی ایک ہی گزرے ہیں۔ امام اعظم کائنات میں دو نہیں ہیں، اور قائد اعظم بھی کائنات میں دو۔ محمد علی جینا مسلمانوں کا قائد اعظم نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اہل ایمان کے امام اعظم یعنی سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے بڑا امام نہیں ہے۔ امام اعظم بھی محمد الرسول اللہ اور قائد اعظم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو تعریف اللہ کی کتاب میرے نبی کی کر رہی ہے، یہ تعریف کائنات میں نبی کی کون کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مقام ہمارے نبی کا، ہمارے قائد اعظم کا، امام اعظم کا، امام الانبیاء کا کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی مانتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی مانتا ہے، جو اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے دھرتی والو، اے کائنات والو، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نبی کے پیچھے چلو، ہر عمل کرنے سے پہلے سوچو کیا اللہ کے نبی نے یہ کیا، کیا نبی کے صحابہ نے کیا؟ فَاتَّبِعُونِ، نبی کی اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم محمد کی اتباع کرو گے علیہ السلام، عرش والا تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت کا ذریعہ ہے، یہ محبت کا طریقہ ہے۔ اور اللہ کے قرآن کی اس آیت پہ غور کیجئے، اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی شان کو کیسے بیان کرتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل زندگی، تمہارے لیے سب سے پیارا نمونہ وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پوری زندگی میں امام ہو، مدینے کے امام کو دیکھو، سپہ سالار ہو، بدر کے سپہ سالار کو دیکھو، حکمران ہو، مدینے کے حکمران کو دیکھو، فاتح ہو، مکہ کے فاتح کو دیکھو، یتیم ہو، عبداللہ کے یتیم کو دیکھو، شوہر ہو، عائشہ کے شوہر کو دیکھو، بابا ہو، فاطمہ کے بابا کو دیکھو، استاد ہو، اصحاب صفہ کے استاد کو دیکھو، ہر مسئلے میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام آیات جو میں نے سنائی، یہ جتنی احادیث آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرائی، ان کو بھولیے گا نا، ان کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے، یاد رکھیے، اور آئیے اگلی گفتگو کو سنیں۔ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کے اندر جشن عید میلاد النبی کے نام پر جلسے اور جلوسوں کا آغاز ہو رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، نبی کی ولادت کی خوشی کا نام لے کر بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول پیٹے جا رہے ہیں، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہو رہا ہے، انڈین گانوں کی تھاپ پر نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں۔ ارے ظلم صرف یہیں تک نہیں رکا، ان جلوسوں کے اندر ایسے بھی ظالم ہیں جو 5-5 روپے کی نکلیے داڑیاں لے کے اپنے منہ پہ لگا لیتے ہیں اور محمد کی اس عظیم سنت کی توہین کرتے ہیں، اور اس سارے عمل کو نام کیا دیتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے، نبی کی پیدائش کی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے، اور اس جشن کو منانے کے لیے پوری تعلیم دی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے رہنما مولانا الیاس قادری صاحب اس کی باقاعدہ تعلیمات دیتے ہیں،
آئیے وہ سنتے ہیں تعلیمات اور پھر قرآن و حدیث کے ان دلائل کو سامنے رکھ کر ذرا اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی میں جاتے ہیں، نبی کی مکی مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اس عظیم جماعت سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ جو کچھ نبی کے نام پر آج انڈیا پاکستان کے بازاروں اور گلیوں میں ہو رہا ہے، کیا اے میرے نبی کی صحابہ کی جماعت تم نے بھی یہ کام کیا؟ اس طریقے کو آپ نے بھی مانا؟ اس طریقے پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، معاویہ اور حسن، حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چلے۔ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کی کا یہ جشن، یہ عید، یہ خوشی، ابلیس کے علاوہ سب خوش ہو رہے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، گستاخی کرنا ہمارا وتیرہ نہیں، کسی کو برا کہنا ہمارا وتیرہ نہیں، ہم تو آئیڈیل مانتے ہیں تو محمد اور اس کے صحابہ کی جماعت کو آئیڈیل مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام مانتے ہیں جو اپنے نبی پر پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد کی بنی ہوئی چیز اسلام نہیں بن سکتی۔ یہ عید میلاد النبی کی بدعت 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے منائی۔ ارے اس بدعت کو منایا گیا 600 سال کے بعد، اور ہم دین کس کو مانتے ہیں؟ فجر کی نماز کا وقت ہے، صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دروازے پر کھڑے ہیں، آپ کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ باہر نکلے تو ایک صحابی کہتے ہیں، اے عبد الرحمن، میں نے کوفے کی مسجد میں ایک منظر دیکھا ہے، آؤ آپ کو بھی دکھاؤں، آپ بھی دیکھ لو۔ یہ صحابہ کی جماعت مسجد میں پہنچتی ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوا جن کے دائرے بنے ہوئے، حلقے بنے ہوئے، ان کے سامنے پتھر پڑے ہوئے، ایک بندہ ان میں بول کر کہتا ہے 100 مرتبہ کہو سبحان اللہ، سارے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دوسرے حلقے میں ایک کہتا ہے کہو 100 مرتبہ الحمدللہ، سارے الحمدللہ کہتے ہیں۔ تیسرے والا کہتا ہے کہو اللہ اکبر، 100 مرتبہ سارے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ عمل مسجد میں ہو رہا ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں ہیں۔ یہاں میلاد النبی کے نام پہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رقص نہیں ہے، انڈین گانے نہیں ہیں، دھمالے نہیں ہیں، ڈانس نہیں ہے، نقلی داڑیاں نہیں ہیں، مسجد میں بیٹھ کر، اور تابعین ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، کلمہ کو ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کا ذکر کر رہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں افسوس ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، ابھی تو نبی کے وہ برتن نہیں ٹوٹے جس میں آقا کھانا کھایا کرتے تھے، ابھی سے تم نے دین اسلام کے اندر نئی بدعتوں کو داخل، نئے کاموں کو داخل کر دیا۔ کہنے والوں نے کہا ابو عبد الرحمن، اتنے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم تو تسبیح اور تحلیل کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو گنتے، اس سے بہتر تھا تم اپنے گناہوں کو گنتے، اور میں ضمانت دیتا تمہاری نیکی برباد نہ ہوتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کنکریوں کو بکھیر دیا، کہا بھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، تم نے اسلام میں نیا کام شروع کر دیا۔ ابن مسعود کے ساتھی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ مسلمہ کذاب کی فوج میں مل کر ہم سے لڑ رہے تھے، یہ خوارج کے اندر داخل ہو کے ہم سے لڑ رہے تھے، ہمارے اوپر نیزے چلا رہے تھے۔ اگر یہ خوشی منانا، یہ جلسے جلوس، یہ بھنگڑے، یہ مسجدوں کو سجانا، یہ بازاروں کو سجانا، یہ سبز جھنڈے، اگر اس کا نام خوشی ہے جس کو نہ منانے والا ابلیس ہے، تو اللہ کے لیے سوال کروں گا، کیا اس طرح کی خوشی ابو بکر نے منائی؟ اللہ کے لیے
اس عقل کو استعمال کرو، بہت بڑی نعمت ہے. کیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، بدر و احد والے مدینے کے بازاروں میں جلوس نکالتے تھے؟ کیا جھنڈے لہراتے تھے؟ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نقش نعلین پاک کے نام سے جھنڈے پہ بنا ہوتا ہے، اور ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایک طرف نبی کی جوتی کا نقش بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں آپ کی جوتی پہ آپ کے ابو کا نام لکھ دوں تو برداشت کرو گے؟ اور ادھر بھلے وہ جوتی نبی کی ہی مان لی جائے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام اسی جھنڈے پر جہاں پر جوتی ہے، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ابو بکر عمر کی جماعت نے، کیا صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکالے؟ اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا، یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے، تو صحابہ کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ تابعین کی جماعت پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا، پھر میرے بعد آنے والا، پھر ان کے بعد آنے والا. بہترین دور شریعت میں، شریعت والوں کا محمد کریم کا دور، صحابہ کرام کا دور، تابعین اعظام کا دور. یہ بہترین ادوار تھے. کیا ان ادوار کے اندر یہ جلوس نہیں نکلے، یہ بھنگڑے نہیں ڈلے، یہ مکہ مدینہ کے ماڈل، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل نہیں بنے؟ چار پتھر رکھ کر، مصنوعی پہاڑی بنا کر، گھر میں سے پائپ لا کر اس میں لگا کر زمزم کا نام نہیں دیا گیا، نکلی داڑیاں نہیں لگی، چمٹے نہیں بجے، گانوں کے رقص نہیں ہوئے، ڈھول گانے دھمال یہ نہیں ڈلی. تو یہ خوشیاں نہ کرنے والے اگر ابلیس ہیں تو ان پاک باز لوگوں پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ فرماتے ہیں چاند رات کو مسلمانوں کی کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں. کس نے دی ہیں؟ اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں. اللہ نے اہل ایمان کے لیے 2 عیدیں پسند کی. 2 دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. لیکن یہ تیسری عید کے آداب بیان ہو رہے جس کو مولانا الیاس قادری صاحب عیدوں کی عید قرار دے رہے ہیں. یہ 2 عیدیں ہیں اور یہ تیسری ان سب کی سردار ہے. کہتے ہیں چاند رات کو تمام مسجدوں میں 3 بار اس طرح اعلان کرواؤ کہ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا مبارک ہو، ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے. چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے. ربیع الاول کے چاند کے نظر آنے کا اعلان خوشی کے طور پہ کہ مبارک ہو سب کو. کیا حضرت بلال نے یہ اعلان کیا؟ ارے تم بلال سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم صدیق اکبر سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم ابو ہریرہ سے بڑھ کر نبی سے محبت کرتے ہو؟ وہ ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں لوگ کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے اور میں نبی کے دروازے سے نہ اٹھتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو میں کہیں جاؤں نبی اپنی زبان مبارک سے کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو ہریرہ اس سے محروم ہو جائے. کیا تمہیں ان سے زیادہ پیار ہے؟ کیا کبھی صحابہ نے 12 ربیع الاول کا چاند دیکھ کر مسجدوں میں یہ اعلان کیا؟ اپنے گھر، دکان، مسجد پر 12 عدد یا کم از کم ایک سبز جھنڈا یکم ربیع الاول سے لے کر سارے مہینے لہرائیں. اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم ایک عدد سبز پرچم ربیع النور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے. اس حدیث سے ثابت ہے. کس صحابی نے لہرایا؟ نبی نے کس کو جھنڈے بنا بنا کر دیے؟ اگر یہ جھنڈا لہرانا ثواب کا کام ہے، اگر جشن عید میلاد النبی ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، تو بتائیے اجر و ثواب کی باتیں تو محمد بتا کر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. الیوم اکملت لکم دینکم، میرے رب نے اعلان فرما دیا دین پورا ہو گیا، شریعت بیان ہو گئی. اگر یہ اجر و ثواب کی باتیں ہیں تو یہ آپ کو آج کیسے پتہ لگی؟ نبی کے دور میں یہ لوگوں کو کیوں نہ پتہ تھی؟ بس ٹرک، کار،
رکشا سائیکل پر بھی اپنے پلے سے ایک جھنڈا خرید کر ضرور لگائیے. بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑیوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے. اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے. سگے مدینہ الیاس قادری عطار اپنے گھر پر بھی سبز جھنڈا لگاتے ہیں. الحمدللہ سگے مدینہ وفی عنہ بھی حتی الامکان اپنے مکانے بے نشان پر سادہ جھنڈے لگاتا ہے. مولانا صاحب، ہم آپ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں. آپ اپنے گھر پہ ایک جھنڈا نہیں 1000 جھنڈے لگا لیں، لیکن ہمیں نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں نبی نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا ہو، نبی نے اپنی بیویوں کے گھروں پہ جھنڈا لگایا ہو، میرے نبی کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہو. ایک حدیث. آپ کو اجازت ہے جو چاہے کریں، لیکن ہم پابند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گھروں پر 12 جھالریں یا کم از کم 12 بلب لگائیں اور اپنے محلوں میں بھی خوب چراغاں کریں. یہ چراغاں نبی کے کس صحابہ. اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے نیز اپنی مسجد اور محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغاں کی. اگر یہ چراغاں کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اگر یہ چراغاں کرنا، اگر یہ خوشی کا یہ طریقہ اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے تو اللہ کا واسطہ ہے دلیل ہمیں بھی دے دو. سارے علاقے کو سبز سبز جھنڈوں ننے ننے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. فضا میں 12 میٹر یا حسب استطاعت پرچم لہرائیے. 12 دن تک مساجد میں اجتماعات مقرر کیجئے. سارے علاقے کو سبز سبز پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنتوں پر اجتماعات منعقد. کیا نبی کے صحابہ نے کیے؟ ایک ہی سوال. نبی کے صحابہ وہ عظیم جماعت جو میرے نبی کے حکموں کو قبول کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے مر جانا سعادت سمجھتے تھے. میرے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، مشرکین کی بستی میں جاؤ، ان کو پیغام توحید دے کر آؤ. وہ بستی کے چوک میں پہنچے تھے، چوراہے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی، نبی کا پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ ان کو سنایا تھا. ایک مشرک نے پیچھے سے آ کر نیزے کا وار کیا تھا. اس صحابی کی چھاتی سے وہ نیزہ باہر نکل آیا اور صحابی کی زبان سے جملہ نکلا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے جو مر جانا اطاعت رسول میں کامیابی جانتے تھے، کبھی انہوں نے بھی 12 میٹر کے جھنڈے لگائے، بلب لگائے، اجتماعات مقرر کیے مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کے چاند نظر آنے سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ 12 دن اجتماعات نبی کے صحابہ نے کیے. اس میں محفل میلاد قیام ہوا. 11 ربیع الاول کی شام کو یا 12ویں کی شب کو استقبال عید میلاد کی نیت سے غسل کیجئے. ربیع النور شریف کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو استقبال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے غسل کیجئے. ہو سکے عید کا غسل کرنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ عید کا غسل، جمعے کا غسل، یہ تعلیم ہمیں کس نے دی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عید اور جمعے کے غسل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے. مولانا ایک حدیث ہمیں دے دو جس میں نبی نے فرمایا ہو عید میلاد کی رات کو یا صبح کو، 11ویں کی شام کو یا 12ویں کی شب کو غسل کرو بنیت استقبال عید میلاد النبی. کوئی ایک حدیث زیادہ نہیں، ایک حدیث کا سوال ہی ہو. ارے نبی سے حدیث نہیں دے سکتے، میرے نبی کے کسی صحابی، ایک صحابی کا عمل ہی پیش کر دو. ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس، امامہ، سبز ٹوپی، کتھئی رنگ کی چادر، جیب کا رومال، ہاتھ کی گھڑی، قلم، چپل،
عطر کی شیشی، یہ ساری چیزیں اپنے استعمال کی نئی خریدیے، اور اسلامی بہنیں بھی اپنی استعمال کی چیزوں کو نیا خریدیں۔ سفید لباس، امامہ، سربند، ٹوپی، کچھئی چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قافلہ پیڈ وغیرہ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجئے۔ اسلامی بہنیں بھی اپنی ضرورت کی جو جو اشیاء ممکن ہو وہ نئی لیں۔ عید پہ حدیث میں حکم ہے نا، نیا لباس پہنو، کسی کے پاس نیا نہ ہو تو وہ کم از کم صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہنے۔ عیدوں پہ لباس نیا پہننا 2 عیدوں کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے، سر آنکھوں پہ ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ عید میلاد کے لیے نیا لباس اور سارے استعمال کی چیزیں نئی خریدنے کی کوئی ایک حدیث تو مولانا سنا دے ہمیں۔ 12ویں شب اجتماع میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھ میں سبز سبز پرچم اٹھائیں، درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کریں، بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کریں، اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے رہیں اور عید ملتے رہیں۔ 12ویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں سبز سبز پرچم اٹھائے، درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجئے، بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے، اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے اور عید ملتے رہیے۔ عید ملنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا یا نہیں سکھایا؟ عید پر دعائیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی، تقبل اللہ منا و منک، یہ عید ملنے کی دعا ہے یا نہیں؟ عید پہ ایک دوسرے کو دعا دینے کی۔ اب سوچئے جو نبی ان 2 مسلمانوں کی 2 عیدوں پر ہمیں تعلیم دے رہے، یہ تعلیم اللہ کے نبی کی کس حدیث میں ہے؟ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں ہے؟ عید میلاد النبی تو عیدوں کی عید ہے، آج تو ہے عید میلاد النبی، مرحبا بولو مرحبا بولو، جھوم کر بولو مرحبا بولو۔ میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، آج تو ہے عید دادا، میلاد النبی مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا الیاس قادری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر یوم ولادت مناتے رہے، آپ بھی روزہ رکھ کر سبز پرچم اٹھا کر جلوس میلاد میں شریک ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے رہے، آپ نے فرمایا اس دن مجھے نبوت ملی، اس دن میں پیدا ہوا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں جمعرات اور پیر کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اچھا آپ کی یہ بات مان لیں کہ نبی نے روزہ رکھ کر اپنی ولادت کا جشن منایا، تو نبی تو ہر سوموار کو ہر پیر کو مناتے تھے، آپ صرف 12 ربیع الاول کو کیوں مناتے ہیں؟ ہر پیر کو کیوں نہیں مناتے؟ اگر نبی نے پیر کے دن روزہ رکھ کر ولادت کا جشن منایا تو وہ نبی جو جشن مناتے ہوئے روزہ رکھ سکتے تھے، جلوس نہیں نکال سکتے تھے، چراغاں نہیں کر سکتے تھے، جھنڈیاں نہیں لگ سکتی تھی؟ اگر یہ نبی کریم نے سارا عمل کیا جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے لیے ہمیں بھی اس حدیث کا نام بتا دو۔ کہتے ہیں جشن عید میلاد منانے کے لیے نیت کریں۔ اب نیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بھی ثواب کا کام کرنا ہو تو اس کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیت ضروری ہے۔ ثواب کی نیت کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص سے مزین ہونا شرط ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا،
کہ ثواب کے جتنے کام ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے یا نہیں کیے؟ کوئی کام نبی نے چھپایا تو نہیں، سارے بیان کیے۔ جس کام سے اجر ملتا ہو، جس کام سے ثواب ملتا ہو، جو کام جنت میں لے جاتا ہو، نبی اس کام کو چھپا کر نہیں گئے، بتا کر گئے۔ اگر جشن عید میلاد منانا ثواب ہے، اجر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہوئی۔ کیوں جی؟ ہم گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، کسی کا عقیدہ ہے کہ گاڑی میں سفر کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ کیوں؟ دنیا کا معاملہ ہے نا، دین کا معاملہ تو نہیں۔ لیکن جس کام پر اجر و ثواب کی نیت ہوگی وہ کام شریعت بنے گا، وہ کام دین بنے گا۔ اگر بقول آپ کے جشن عید میلاد منانے سے پہلے اجر ثواب کی نیت کرو تو اس کا مطلب ہے یہ شریعت ہے۔ تو بتائیے رسول اللہ کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ ثواب کے لیے عمل کے، خود فرماتے ہیں مولانا الیاس کہ ثواب کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق ہونا، اخلاص کے زیور سے مزین کرنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں مولانا ہم آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں عمل وہ قبول ہوگا جو شریعت کے مطابق ہو، ثواب اس میں ملے گا۔ تو جشن عید میلاد النبی کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ نبی نے کب منایا؟ نبی کی نبوت سے پہلی زندگی 40 سالہ زندگی میں یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، مکے کی زندگی میں آیا، مدینے کی زندگی میں آیا، 63 سال آپ کی عمر، بار بار سال ہر سال یہ دن آتا رہا۔ کیا نبی نے زندگی میں ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی منایا؟ رضائے رب العزت پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں یہ نیت کرو کہ چراغاں کروں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے شب ولادت 3 جھنڈے کعبہ کے اوپر گاڑے تھے، میں بھی جبرائیل کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جھنڈا گاڑوں گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، جبریل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، اس کی پیروی میں جھنڈے لے رہا ہوں۔ پہلی بات جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ شب ولادت پہ جھنڈا گاڑا تھا۔ مولانا حدیث کا نام کیا ہے؟ دین تو بند ہو گیا، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے نبی کی سنت، اب تیسری چیز تو دین لینے کی نہیں رہی۔ اب بتائیے قرآن میں کیا حوالہ یا فرمان مصطفیٰ میں کیا حوالہ ہے کہ جبرائیل نے شب ولادت جھنڈا گاڑا؟ لیکن پہلی بات تو دلیل دیجئے، دوسری بات جبرائیل کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل عمل ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اگر یہ پہلی بات تو ثابت کریں جبرائیل نے بیت اللہ پر جھنڈا گاڑا، دلیل کیا ہے، کتاب کون سی ہے؟ دوسری بات اگر یہ دین تھا، اگر یہ شریعت تھی، اگر یہ اجر و ثواب کا کام تھا تو اللہ کے نبی نے جھنڈا گاڑا؟ آپ کو دیکھ کر حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے گاڑا؟ وہ ابو بکر و عمر جس ابو بکر کو بیٹے نے کہا تھا بابا تیری گردن 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے بدر کے میدان میں آئی تھی، بابا سمجھ کے چپ کر گیا تھا۔ ایمان والے صدیق اکبر نے کہا تھا عبد الرحمن تیری خوش قسمتی ہے، تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ نہیں آئی، اور 1 مرتبہ آ جاتی لختے جگر نہ سمجھتا، محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ جو اپنے بیٹوں کو کاٹنے کے لیے تیار، جس عمر نے بدر کے میدان میں اپنے ماموں کا مقابلہ کیا، جن صحابہ میں سے کئی ایسے بھی، حضرت ابو ذر جیسے، جنہوں نے اپنے باپ کو بدر کے احد کے میدان میں یا بدر کے میدان میں قتل کیا، اگر یہ جھنڈے گاڑنا شریعت تھا، ثواب تھا، اجر تھا، تو بتائیے صحابہ میں سے کس نے یہ جھنڈے گاڑے؟ سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا، یہ نیت کرو، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ کا سکہ بٹھاؤں گا۔ دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا۔ دھوم دھام سے جشن ولادت بنا کر کفار پہ، مولانا الیاس کہتے ہیں نیت کرو کہ کفار پر اللہ کے نبی کی عظمت کا سکہ بٹھانا ہے، دھوم دھام سے جشن منا کر۔ میرے نبی کے صحابہ نے عظمت مصطفیٰ کے جھنڈے نہیں گاڑے؟ کفار پہ رعب نہیں طاری ہوا؟ ارے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب لشکر پہنچا،
انہوں نے سوال ہی یہ کیا تھا، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ تمہارا خلیفہ چابی لینے کے لیے آئے گا، اپنے خلیفہ کو لاؤ، اپنے خلیفہ کو لاؤ، وہ ہم سے چابی لے۔ امیر عمر کو لکھا جاتا ہے ایک خادم کو لے کے چلتے ہیں اور امیر عمر ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، ایک وقت خود اونٹنی کی مہار، اونٹ کی مہار پکڑ کے چلتے ہیں، غلام سواری کرتا ہے، پھر غلام نیچے چلتا ہے، امیر المؤمنین سواری کرتے ہیں۔ اللہ کی شان، جب کفار کے شہر میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو باری غلام کی سواری کرنے کی بنتی ہے اور امیر المؤمنین کی نیچے چلنے کی۔ غلام کہتا ہے آقا، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، میں آپ کا غلام اور خادم ہوں، اب کفار کا ملک ہے، اس میں ہم داخل ہونے لگے ہیں، ان پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا اگر میں غلام، میں خادم اونٹ پہ سوار ہو جاؤں اور آپ میری مہار پکڑ کے چلیں۔ تو آپ نے کہا یہ کہنے والے کہ کفار پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا، روب ظاہری چیزوں سے نہیں آتا، روب تو اللہ کی رحمت سے اترتا۔ ادھر کفار دیکھ رہے، دو شخص آ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا خلیفہ ہے؟ وہ سمجھتے ہوں گے کہ بہت بڑا کوئی لاؤ لشکر آئے گا، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں گی۔ کہا یہ خلیفہ ہے؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کہا جو یہ سوار ہے؟ کہا نہیں، جو سوار ہے وہ اس کا غلام ہے اور یہ مہار پکڑنے والا خلیفۃ المسلمین ہے۔ چابیاں لا کے امیر المومنین کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جو اپنے غلام پر ظلم نہیں کرتا وہ ہم پہ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ آپ سمجھتے ہو جشن ولادت کا جلوس نکال کر کافروں پہ روب ڈالو گے، وہ آپ سے ڈر جائیں گے۔ ارے ماجرا الٹ ہے، اس کے ماجرا اس کے الٹ ہے۔ کفار آپ کو جشن عید میلاد مناتے ہوئے دیکھ کر گئیں گے ساڑی لین تے لگا ہے۔ عیسائی کرسمس ڈے نہیں مناتے، کرسمس ڈے کے لیے چراغاں نہیں کرتے، کرسمس ڈے کے لیے کارڈ نہیں چھپتے، کرسمس ڈے کے لیے کیک نہیں کٹتے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے ادارہ منہاج القرآن کے اندر عیسائی پادری کو بلاتے ہیں کرسمس ڈے منانے کے لیے۔ طاہر القادری بھی ہیں، عیسائی پادری بھی ہے، کیک بھی لایا جاتا ہے، پادری کے گلے کے اندر صلیب بھی لٹکی ہوئی ہے، اور ایک دفعہ چھری پادری کے ہاتھ میں ہوتی ہے، قادری صاحب اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کاٹتے ہیں مل کر، دوسری مرتبہ چھری قادری صاحب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پادری صاحب اوپر ہاتھ رکھ کے کیک کاٹتے ہیں، اور دونوں کہتے ہیں پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جس طرح جشن عید میلاد النبی میں ہم اپنے نبی کا مناتے ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں اور یہ ان کا کرسمس ڈے ہے۔ تو کفار ان جلوسوں کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کہیں گے جو کام ہم کرتے تھے اسلام کا نام لیوا بھی کرنے لگ گیا۔ امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے۔ دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔
اور میرے نبی کی حدیث ثابت ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اگر کفار پر رعب ڈالنا ہے تو جشن میلاد کے جلوسوں سے کافر نہیں ڈرتے, وہ اہل ایمان سے ڈرا کرتے ہیں, وہ اہل توحید سے ڈرا کرتے ہیں, وہ اللہ کے مواحد بندوں سے ڈرا کرتے ہیں. آج بھی موجودہ کافروں کی تحریکوں کو پڑھ لیں, ان سب کے رونے میں ایک لفظ آپ کو بہت بڑا سنائی دے گا, وہابی. یہ وہابی جو ہیں یہ ختم. ہمیں جتنا خطرہ وہابیوں سے ہے اور کسی سے, اللہ کی توحید کو سیکھیے. کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے انتم الاعلون, تم غالب ہونے والے ہو. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن بن جاؤ, صاحب ایمان بن جاؤ, مواحد بن جاؤ. مشرک سے کافر نہیں ڈرا کرتا. جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کروں گا, یہ نیت کرو جشن میلاد کے جلوس میں شامل ہوتے ہوئے. جشن ولادت کی دھوم مچا کر شیطان کو پریشان کرو انشاءاللہ. ارے یہ جشن عید میلاد منانا, یہ جلوس میں شامل ہونا, اس سے شیطان پریشان نہیں ہوتا بلکہ شیطان خوش ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو میں نے سیرت رسول سے ہٹا کر ولادت رسول پہ لگا دیا. اللہ کے لیے ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے عرض کروں, ولادت, جشن, عید میلاد النبی, ساری باتیں اس کا مقصد کیا ہے, معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے کہ نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. حالانکہ اصل صحیح روایات کے مطابق نبی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے. چلیں مان لیں آپ کی 12 کو پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے, والدہ کا نام آمنہ تھا, بنو ہاشم قریشی, مکہ کے اندر. سوچئے اللہ کے لیے نبی کی ولادت سے کفار کو کوئی تکلیف تھی؟ ارے ابو لہب نے تو خوشی منائی اور لونڈی کو آزاد کیا, جس کی دلیل آج دی جاتی ہے کہ ابو لہب نے خوشی منائی. ہم کہتے ہیں تمہیں ابو لہب کی خوشی مبارک, ہمیں ابو بکر کا طریقہ مبارک. ابو بکر نے تو نہیں منائی نا, ہمیں تو وہ طریقہ چاہیے جو نبی کے صحابہ نے. کفار کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل ہی نہیں ہے. ولادت سے کفار کو بھی اعتراض نہیں, ان کو بھی انکار نہیں, وہ بھی نبی کو صادق اور امین کہتے رہے, عزت کرتے رہے. اور جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا اور یہ طے ہوا جو پہلے آئے گا اس مسجد میں, مسجد حرام میں, وہی اس پتھر کو اٹھا کر لگائے گا. میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کے سب خوش ہو گئے کہ یہ صادق آیا ہے, یہ امین آیا ہے, یہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا. وہ تو عزت کرتے تھے. انہیں ولادت رسول سے کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا. بدر کی جنگ کیا اس لیے ہوئی کہ کفار مکہ نبی کی جشن عید میلاد منانے کے مخالف تھے؟ سوچنا اللہ کے لیے کبھی. احد کا مارکا اس لیے ہوا کہ کفار مکہ جشن عید میلاد النبی کے مخالف تھے؟ خندق کا مارکا اس لیے ہوا؟ احد کا مارکا اس لیے ہوا؟ نہیں لوگوں, وہ ولادت کے قائل تھے, وہ جانتے تھے آپ کب پیدا ہوئے, کس کے گھر میں پیدا ہوئے, کس قبیلے میں پیدا ہوئے. لیکن ان کی دشمنی کا آغاز ہوا جب نبی کی زبان سے نکلا قولوا لا الہ الا اللہ. شیطان کلمہ کو, مسلمان کو توحید کا درس چھوڑ کر جشن میلاد کے جلوسوں میں دیکھ کر پریشان نہیں ہوگا, خوش ہوگا کہ توحید کی دعوت اصل کام تھی, اس کو یہ بھول گئے ہیں. سال میں 1 مرتبہ جشن مناتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی. اور پھر اے رب مصطفیٰ ہمیں جشن عید میلاد کے صدقے جنت الفردوس میں داخل کر بخش دے الہی. مجھے شہر عید میلاد النبی نامہ اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے. اے لوگو, جشن میں آنے والو, عید میلاد کے جلوس میں شامل ہونے والو, اس نیت سے آؤ اور یہ دعائیں کرو, اے اللہ, اے مصطفیٰ کے رب, مجھے اس جشن منانے کی وجہ سے جنت الفردوس میں داخل کر دے. لوگو یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوش دلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما, اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت. کیا یہ عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے؟ یہ جنت الفردوس میں جانے والا عمل اگر ہے تو صحابہ تو جنت کے لیے ہی تڑپتے تھے. میرے نبی نے ایک موقع پہ کہا تھا قوموا الی جنت, اٹھا جنت کی طرف. جہاد کا مارکہ تھا. ایک صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھی, اس نے ایک کھائی, دوسری کھائی, تیسری کھائی, ابھی 4 کھجوریں ہاتھ میں باقی تھی. ان کھجوروں کو دیکھتے ہیں
اور پھر کہتے ہیں یہ تو بہت لمبی زندگی ہے کہ ان کھجوروں کو ختم کروں پھر مارکے میں داخل ہوں، یہ کفار مجھے قتل کرے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ان کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں اور جنت کی طرف اور اس مارکے کی طرف دوڑتے ہیں۔ سامنے سے ایک آنے والا آتا ہے، اسے کہتے ہیں مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ تو جنت کی تلاشی تھے۔ میرے ایک نبی کے صحابی جو ایک ٹانگ سے معذور چلتے ہوئے لنگڑاہٹ بدر کے میدان میں جانے لگے تو بیٹوں نے روک دیا، رک گئے۔ احد کا مارکا ہوا، پھر تیاری کی تو انہیں کہا آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے بھی اجازت دی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ایک ٹانگ سے معذور ہیں۔ اٹھتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے بیٹے میرے ساتھی مجھے یہ کہتے ہیں لیکن اللہ کی قسم میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ مارکے میں داخل ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچ کہا تھا اور مالک نے بھی اس کو سچا کر دیا، یہ اپنی اسی ٹانگ کے ساتھ رب کی جنت میں چل رہا ہے۔ وہ جنگ کے میدانوں میں کودنے والے جنت کے لیے اگر جشن عید میلاد النبی جنت میں جانے کا راستہ ہوتا، ارے جو خون کی ندییں بہا سکتے ہیں ان کے لیے جشن منانا مشکل کام تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے گھیرے میں ہے، ایک صحابی اپنا ہاتھ نبی کے سامنے کر دیتا ہے، ڈھال ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا ہاتھ نبی کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے، ایک سینہ سامنے کر دیتا ہے، ایک کمر سامنے کر دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں احد کے میدان میں دائیں دیکھتا ام عمارہ مجھے اپنی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتی، میں بائیں دیکھتا یہ عورت میرے لیے کفار سے لڑتے ہوئے نظر آتی۔ مسلمانوں کی غیرت کا یہ معاملہ، جنت کی طلب میں ان کی یہ کشش، جن کو لڑنا مرنا آتا تھا جنت کے لیے، نبی کی محبت کے لیے، کیا میلاد شریف کا حلوہ کھانا ان کے لیے مشکل کام تھا؟ اللہ کے لیے سوچئے، اگر یہ عمل، یہ جشن میلاد النبی کا جلوس جنت میں جانے کا راستہ ہوتا، محمد کے صحابہ اس پہ چلنے والے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی غیرت کا ماجرا۔ دو معصوم بچے، کم عمر نوجوان، ابن عوف کے ایک دائیں کھڑا ہے ایک بائیں کھڑا ہے۔ ابن عوف ابھی دل میں ہی سوچ رہے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ جنگ کے اندر تو انسان دیکھتا ہے کہ میرا دایاں بایاں مضبوط ہونا چاہیے، ادھر بھی معصوم بچہ ہے، ادھر بھی 14-15 سال کا، ادھر بھی 14-15 سال کا۔ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک بچہ دامن ہلا کے پوچھتا ہے چچا ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں حیران ہو گیا، یہ معصوم بچہ جس کو جنگ کا تجربہ نہیں ہے، جس کو تلوار زنی کرنی نہیں آتی، کفار کے کمانڈر ان چیف کا پوچھ رہا ہے۔ کابھی اس کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے بچے نے دامن ہلایا، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بیٹو ابو جہل کا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا چچا ہم نے سنا ہے ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے اور آج اپنی ماں سے یہ سیکھ کر گھر سے نکلے ہیں کہ اس دھرتی پہ ماں یا محمد کا دشمن بچے گا یا ہم بچیں گے۔ کہا مجھے کفار کی صفیں جب ٹوٹی ابو جہل چلتا ہوا نظر آیا، میں نے کہا بچوں جس کا پوچھ رہے تھے تمہارا نشانہ وہ سامنے ہے۔ ابن عوف کہتے ہیں ادھر میری زبان سے کلمے نکلے، ادھر تیر کی طرح یہ دونوں بچے لپکے اور ابو جہل کو زمین پہ گرایا، خون و خاک میں لٹا دیا اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آقا آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے۔ نبی فرماتے اپنی تلواریں تو دکھاؤ، دونوں کی تلواروں پہ خون لگا ہوا۔ فرمایا تم دونوں نے اللہ کے دشمن کو قتل کیا ہے۔ جن کی غیرت، جنت کی طلب، نبی کی محبت کا یہ عالم تھا، ان کے لیے جشن عید میلاد منانا، جھنڈے لگانا، قمقمے لگانا، بجلیاں لگانا، جھنڈیاں لگانا، سجانا مشکل کام تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگو مولانا الیاس قادری صاحب کے بیان کردہ تمام آداب جشن عید میلاد کو سامنے رکھیے اور سوچئے کہ حضرت قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ ثواب کی نیت سے جشن عید میلاد میں کہ جلوس میں شرکت کرو، تو کیا اگر یہ اجر و ثواب کا کام تھا تو کیا نعوذ باللہ نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا تھا؟ اگر یہ اجر و ثواب کا کام تھا، اجر و ثواب کب بنتا ہے؟ جب نبی کی زبان سے نکلے،
یا نبی عمل کر کے دکھائیں یا نبی کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ خاموش ہو جائیں. یہی 3 طریقے ہیں نا. تو بتائیے اگر یہ اجر و ثواب کا کام جس کا 600 سال کے بعد نبی کی ہجرت کے 600 سال کے بعد اربل کے ایک بادشاہ ملک مظفر کو پتہ لگا، کیا صحابہ کو اس کا علم نہ تھا؟ یا اگر یہ کہو نہیں جی صحابہ کو علم تو تھا لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ ثواب حاصل کرنے کے اتنے حریص نہیں تھے؟ سوچئے اللہ کے لیے. کیا نبی پر تہمت لگاؤ گے کہ اللہ کے نبی نے ثواب کا یہ کام اپنے صحابہ کو نہیں بتایا، یا صحابہ پر الزام لگاؤ گے کہ انہیں پتا تو تھا لیکن ان کو اتنا شوق نہیں تھا، ثواب کمانے کا اتنے حریص نہیں تھے جتنے آج جشن میلاد منانے والے حریص ہیں؟ اور حالانکہ قرآن حکیم کو جب پڑھتے ہیں تو مالک اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک، ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو رب نے تجھ پہ اتارا ہے اس کو پہنچا دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو تو نے لوگوں تک نہ پہنچایا تو پھر تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. دونوں میں سے کون سی بات آپ کو پسند ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے کا طریقہ، یہ اجر و ثواب کا طریقہ اللہ نے اتارا تھا، نبی نے نہیں بتایا؟ تو اس سے بڑی میرے نبی پہ اور کیا تہمت لگائی جائے گی؟ یا نبی نے تو بتایا تھا، صحابہ کو اس کا اتنا شوق نہیں تھا؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے مجمع کے سامنے ایک سوال کرتے ہیں، حل بلغت، اے میرے صحابہ کی جماعت، کیا میں نے اللہ کی شریعت پوری تم تک بیان کر دی، تم تک پہنچا دی؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شریعت پہنچا دی، اس کا حق ادا فرما دیا، جہاد کرنے کا بھی حق ادا فرما دیا. میرے نبی نے عرش والے کی طرف نگاہوں کو بلند کیا، کہا یا رب فشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، جو شریعت تو نے مجھ تک پہنچائی تھی، مجھ پر اتاری تھی، میرے تک جو پیغام تیرا آیا تھا میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا، تیرے بندوں نے اقرار کر لیا، یا رب، اے میرے اللہ، اب تو اس پر گواہ ہو جا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زندگی کو مالک ہمارے لیے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ کہہ کر آپ کے لیے میرے لیے آئیڈیل قرار دے رہے ہیں. اللہ عز وجل ہمارے نبی کی زندگی کو دوسرے مقام پہ غور کیجئے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے نبی روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. کیا اللہ کے نبی نے جشن عید میلاد النبی دیا؟ کیا صحابہ نے اس کو لیا؟ کیا اس پہ عمل کیا؟ اور اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ. لوگوں میں جا رہا ہوں، 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، قیامت تک بھی تم گمراہ نہیں ہو سکے جب تک ان 2 چیزوں کو تھامے نہ رکھو. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں بتا چکا ہوں، اور گناہ کوئی ایسا نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکے الا یہ کہ میں تمہیں اس سے ڈرا چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چمکتی ہوئی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میرے نبی کی یہ شریعت اتنی چمکدار ہے، فرمایا اس کی رات بھی اتنی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے. اس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، کہیں یہ نہ ہو تم حشر کے میدان میں مجھے ڈھونڈتے پھرو، تمہاری گردن اونٹ کے منہ میں ہو اور تم مجھے تلاش کر کے کہو اے اللہ کے نبی ہماری مدد کرو. میرا اس وقت ایک ہی جواب ہوگا، قد بلغت، میں تو پوری شریعت تمہیں دے کر آیا تھا، بتا کر آیا تھا، اس پہ عمل کرتے آج نجات پا جاتے. آج تم نجات نہیں پا سک رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ عمل نہیں کیا. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے. آئیے ان تمام روایات اور احادیث کو سن کر اب غور کرتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد کا طریقہ نبی نے چھپا لیا تھا، یا صحابہ نے چھپا لیا تھا، یا وہ حدیثیں گم ہو گئیں؟
جن حدیثوں میں عید میلاد کا ذکر تھا، کیا یہ ممکن ہے؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا، صحابہ نے نہیں چھپایا، دین ضائع نہیں ہوا بلکہ دین پورا کا پورا محفوظ ہے، تو پھر اس عمل کی نہ قرآن میں دلیل ملتی ہے نہ حدیث میں دلیل ملتی ہے۔ تو پھر سنو، جو نبی کی سنت کو چھوڑ کر بدعت کے راستے پہ چلتا ہے وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ جا رہا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، او یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں اللہ کی طرف سے وہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ جشن عید میلاد النبی، یہ قمقمے، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ بھنگڑے، یہ ڈھول، یہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رقص، یہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے ماڈل، یہ چہروں پہ نقلی داڑھیاں، یہ 12 ربیع الاول کو بازاروں کو بجلیوں سے سجانا، یہ فضول خرچی، یہ ساری چیزیں اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہیں، نبی کی سنت سے ٹکرا رہی ہیں۔ جو نبی کی مخالفت کرے، مالک کہتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا اس پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے تھے، صحیح مسلم میں ان کا یہ قول موجود ہے، اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جشن عید میلاد النبی کے جتنے آداب مولانا الیاس قادری صاحب نے بیان فرمائے، سوچئے کیا 12 ربیع الاول کا یہ دن جب نبی کی زندگی میں آیا تو اللہ کے نبی نے اس دن جشن کیوں نہیں منایا؟ ابو بکر کی خلافت میں آیا، حضرت عمر کی خلافت میں آیا، حضرت عثمان کی خلافت میں آیا، حضرت علی کی خلافت میں آیا، حضرت حسن کی خلافت میں آیا، امیر معاویہ کی خلافت میں آیا۔ یہ دن مسلمان خلفاء کے دنوں میں بھی ان کی زندگی میں آتے رہے، نبی کی زندگی میں آتے رہے، محدثین کی زندگی میں آتے رہے۔ کیا انہوں نے یہ جشن منایا؟ اگر نہیں منایا تو آج اس کا منانا دین کیسے ہو گیا؟ اور اگر کہو کہ نہیں یہ دن منانا باعث اجر و ثواب ہے تو پھر ایک چھوٹا سا سوال ہمیں بھی کرنے دیجئے، جن صحابہ نے یہ دن نہیں منایا، تابعین نے یہ دن نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا، ائمہ دین نے نہیں منایا، تو کیا وہ اجر و ثواب میں کم رہے؟ وہ ایمان میں ناقص رہے؟ وہ اس ثواب سے محروم رہے؟ ارے جو عمل نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل ثواب بن سکتا؟ ان تمام سوالوں کا جواب مولانا الیاس قادری صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ مروجہ عید میلاد النبی کا جو جشن ہے کیا صحابہ، تابعین، محدثین نے اس کو منایا؟ تو قادری صاحب فرماتے ہیں ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا؟ یہ ایک عوامی وسوسہ ہے، برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ میرے بھائی دیکھو، ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا۔ تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں ہے۔ ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ میں بھی کہتا ہوں ٹھیک کہا انہوں نے، ہر کام میں دلیل نہیں لی جائے گی۔ دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم کرتے ہیں، دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں، سائیکلیں چلاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ صحابہ نے نہیں کیا۔ لیکن جس کام کو دین محمد کہو گے، اگر وہ کام نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا، رب محمد کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تمہیں اجازت ہے جو چاہے کرو، لیکن جس کو اجر و ثواب کا باعث جانتے ہو، جس کے کرنے سے اللہ کی جنت الفردوس کی امید ہے، اس کے لیے شرط لگے گی کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، نبی نے کیا یا نہیں کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا
बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, अगर तुम ईमान लाओ जैसे मोहम्मद के सहाबा ईमान लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तुम हिदायत याफ्ता हो। हर काम में तो वाकई नहीं देखा जाएगा सहाबा ने किया या नहीं, लेकिन दीन के मसले में देखा जाएगा। अगर ये दीन होता, नबी अमल करते, नबी के सहाबा इसको सुनकर अमल करते। वो कहते हैं देखा ये जाएगा क्या अल्लाह और उसके रसूल ने इससे मना तो नहीं किया। मौलाना इलियास कादरी साहब फरमाते हैं देखा ये जाएगा क्या जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने से अल्लाह और उसके रसूल ने मना तो नहीं किया। जब मना नहीं किया तो फिर इजाजत है। सुभान अल्लाह, अगर ये बात मान ली जाए, एक रकत में कितने सजदे हैं जी? जी 2। 3 करने से नबी ने मना किया है? 2 करके दिखाए हैं, 3 करने से मना। मगरिब की कितनी नमाज रखते हैं? 4 पढ़ने से मना किया है? 4 पढ़ने से मना। जोहर के कितने फर्ज हैं? 6 पढ़ने से मना किया है। रमजान के कितने रोजे हैं? 30, ज्यादा हो जाता 30, 35 रखने से मना किया है। बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए कितने चक्कर मारने पड़ते हैं? 7, 9 मारने से मना किया है। सही के कितने चक्कर हैं? 7, 10 मारने से मना किया है। रमी, जमरात को रमी करते हुए कितनी मारते हैं? 7, 20 मारने से मना किया है। अगर ये दरवाजा खोलोगे तो फिर कोई चीज भी बाकी। अरे अगर दीन है अमल, तो फिर जो नबी ने किया है वो करो, और जो नबी ने नहीं किया वो वगरना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु वर्दा के इस अमल को क्या कहोगे जिन्होंने कूफे की जामा मस्जिद में पत्थरों पे अल्लाहु अकबर 100 मरतबा, सुबहान अल्लाह 100 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ने वालों से कहा कितने वो हैं जो सवाब की उम्मीद में काम करते हैं लेकिन सवाब उन्हें मिलता। अगर सिर्फ ये ही देखा जाए शरीयत के अंदर, दुनिया की बात नहीं कर रहा, शरीयत के अंदर कि इससे मना नहीं है, तो पत्थरों पे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मना किया नबी ने। फिर इब्ने मसूद ने क्यों उनकी कंकरियों को ठोकर मारी? क्यों कहा अभी तो नबी के बर्तन नहीं टूटे? अरे शरीयत नाम है, काल अल्लाह व काल रसूल, अल्लाह ने ये कहा और इमामुल अंबिया ने ये करके दिखाया, सहाबा ने उस पर अमल करके दिखाया। ये हम तक पहुंच रहा है। जो नबी ने नहीं किया वो दीन नहीं बन सकता। दलील देते हैं मौलाना इलियास कादरी, कहते हैं दलील ये है अगर तुम कहो सहाबा ने नहीं किया तो फिर नहीं करेंगे, तो दलील ये है कि सहाबा के दौर में पंखे थे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या सहाबा के दौर में लाइटें थी? क्या सहाबा के दौर में गाड़ियां थी? हम इन बत्तियों और बल्बों की रोशनी में बैठे हुए हैं। अच्छा, उन दिनों पंखे भी नहीं थे। अब पंखे कुजा एसी का सिलसिला है। एसी का डब्बा भी अब पुरानी चीज हो गई। अब तो सेंट्रल एसी का निजाम चल पड़ा है। पूरी इमारतें फुल एयर कंडीशन होती हैं। पहले घोड़े और ऊंटों की सवारियां थी, अब जनाब वो हवाई जहाज फजाओं में उड़ते हैं। तो साहबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर में चराग था, तो फिर आप बत्तियों की रोशनी में ना बैठा करें, पंखों से भी तमत्तो ना फरमाएं, एसी को भी अपने घर से निकाला दे दें। इस तरह की हजारों मिसालें कायम की जा सकती हैं कि जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर में नहीं था। क्या सहाबा के दौर में हवाई जहाज से फिर इनको भी छोड़ दो? ये क्यों करते हैं? हम कहते हैं मौलाना बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, गुस्साखी नहीं करते, अदब व एहतराम से दरख्वास्त करते हैं, क्या ये पंखा चलाना दीन है? लाइट जलाना दीन है? जहाज में सफर करना दीन है? गाड़ी में बैठना दीन है? ये तो दुनिया की चीजें हैं। और मालिक कहता है वह यखलुकु मा ला तअलमून, मालिक उस चीज को, ऐसी ऐसी चीजें अल्लाह ने पैदा करनी है जिसका तुम्हें इल्म। अभी हम तो जहाज देख रहे हैं, पता नहीं हमारे 200 साल बाद आने वाली कौम क्या कुछ देखेगी। अब जो पहले दौर के लोग थे जिनकी सवारी घोड़े ऊंट खच्चर थे, वो अगर आज के दौर में जिंदा हो जाएं और जहाजों को देखें, उन्हें यकीन आएगा? नहीं आएगा। हमारे 1000 साल बाद अगर जिंदगी दुनिया की रही, क्या कुछ ईजाद हो जाएगा, हमें उसका शऊर। ये दुनिया का माजरा है। मौलाना इलियास कादरी खुद कहते हैं कि अच्छा ये तो दुनिया की चीजें थी, अब मैं आपको दीन की मिसाल देता हूं। दीन की मिसाल उन्होंने क्या दी? कहा मस्जिद नबवी में लेंटर नहीं था, तुम लेंटर डालते हो अपनी मस्जिदों में?
तो दीनी मिसालें ले लीजिए। मस्जिद की अगर मिसाल दूं तो ये दुनियावी है, दीनी, ये कोई बताएगा मुझे? भाई ये इस्लामी भाई इतने तशरीफ फरमाए, मस्जिद की मिसाल दूं तो दीनी कहलाएगी, दुनियावी दीनी कहलाएगी ना। अब दीनी मिसाल ले लीजिए। इस वक्त आपकी मस्जिदें लेंथर की बनती हैं, ठीक है, कंक्रीट की, और इस पर कई कई मंजिला इमारत तामीर होती हैं। तो मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम लेंथर की थी क्या? लेंथर की थी? नहीं थी ना। तो मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम के सुतून आली शान जो थे वो खजूर के दरख्त के तनों पर तने थे, और ना उस पर फर्श पर मार्बल बिछा हुआ था, ना आपके ये मोजाइक हुआ था, ना कारपेट तो खैर तस्वुर नहीं, मतलब ये कि कच्ची जमीन शरीफ थी वो, और छत मुबारक भी बिल्कुल सादा सी छत थी, लेंथर की नहीं थी। अब बताइए कि अब ये जो मस्जिदें आप बना रहे हैं वो मस्जिद नबवी में मार्बल नहीं लगा हुआ था, तुम मार्बल लगाते हो अपनी मस्जिदों में। मस्जिद नबवी में कालीन नहीं बिछे हुए थे, तुम अपनी मस्जिद में कालीन बिछाते हो। क्यों जी? कभी आपने सुना कि कालीन पे नमाज पढ़ने वाले को एक नमाज का 27 गुना सवाब मिलेगा? बगैर मार्बल वाले की मस्जिद में नमाज होती नहीं है। लेंटर जिस मस्जिद में ना हो उस मस्जिद के नमाजियों को आधी नमाज का सवाब मिलता है। कभी सुना आपने? भाई ये लेंटर, ये तामीर, ये बिल्डिंग दीन नहीं है। अच्छा कहीं पे मस्जिद ही ना हो, कहीं पे मस्जिद ही ना हो तो क्या वहां नमाज होगी या नहीं होगी? दलील आप दो कि नबी ने एक रकत में 2 सजदे किए, 3 से मना नहीं किया, और अबू बकर ने 3 किए, उस्मान ने 3 की, भी मना तो नहीं है ना। दुनिया की मिसाल शरीयत पे फिट नहीं हो सकती। अच्छा अगर दुनिया की मिसाल से समझना है, मैं यूं समझा देता हूं, अगर नबी के दौर में जहाज होता और नबी उस पे सवार ना होते तो हम भी सवार, खेड़ी बुकी। नबी के दौर में ढोल था ना, नबी ने नहीं सुना, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुनते। नबी के दौर में गाने वालियां थी, नबी ने उनका गाना नहीं सुना, पसंद नहीं किया, उसको रोकने मिटाने का हुक्म दिया, हम भी पसंद। अगर आप साइकिल, लाइट, पंखे की मिसाल दे तो हम कहते अगर नबी के दौर में पंखा होता और नबी उसकी हवा में ना बैठते ना, हाथ वाले के हवा में बैठते, तो हम भी हाथ वाले को दीन समझते। ये दुनिया की चीजें हैं, ये अल्लाह ने हमारे लिए मुसख्खर की हैं, ये दीन नहीं है। लेंटर, कालीन, मार्बल, लाइटें, पंखे, गाड़ियां, जहाज, ये दुनिया की मिसाल है। और दीन, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन पूरा हो गया, इस्लाम पूरा हो गया। इस्लाम जब पूरा हुआ, ये आयत उतरने से पहले नबी की जिंदगी में 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, नबी ने उस दिन जश्न का जुलूस नहीं निकाला, सहाबा ने नहीं निकाला। अगर ये दीन होता नबी भी निकालते, सहाबा भी निकालते। दूसरी मिसाल दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अमवातें हुई, मौतें हुई, आपकी बीवी फौत हुई, आपके बेटे फौत हुए, आपकी बेटियां फौत हुई, नबी ने जनाजा पढ़ा या नहीं पढ़ा? क्योंकि दीन था, क्योंकि दीन था। लेकिन नबी ने तीजा, क्योंकि दीन नहीं है, बेदीनी है, बिदअत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में जिस जिस चीज पे अमल करते रहे उसकी दावत देते रहे, सहाबा उस पे अमल करते रहे, वो अमल करना सवाब होगा, और जो उसके खिलाफ होगा वो दीन नहीं। और दुनिया की दलील नहीं बनती। ये भी हदीस से समझा कर जाता हूं आपको, सही मुस्लिम के अंदर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देखा, मदीने में खजूरें ज्यादा थी ना, तो सहाबा वो खजूर का जब बूर आता है तो नर मादा का करास करवाते हैं। ये किसान लोग, खेती बाड़ी वाले लोग इस मसले को समझते हैं। तो आपने कहा ये क्या करते हो? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे फल ज्यादा होता है। आपने कहा छोड़ो परे, क्या चक्रों में पड़ते हो, अल्लाह फल देने वाला, अल्लाह देगा। साहबा ने कहा ठीक है जी, नहीं करते हम। अगला सीजन जब आया बूर का, तो सहाबा ने वो मिलाप जो करवाते थे वो नहीं करवाया, बिल्कुल थोड़ा सा फल, मामूली सी खजूरें हुई। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने की वजह से हम रुक गए थे, हमने वो नहीं किया जो हम करते थे, तो हमारे तो खजूरें ही बहुत थोड़ी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनकर फरमाया, अंतुम अअलमु बि अमूरि दुनियाकुम, अपनी दुनिया के मामलात को तुम बेहतर जानते हो।
दुनिया के मामलात को तुम बेहतर जानते हो। नबी हमें दीन की तालीम देने के लिए आए, इबादत का तरीका सिखाने के लिए आए। जिस चीज का ताल्लुक इबादत से है, दीन से है, अजर से है, सवाब से है, वो काम हमें इमामुल अंबिया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिया। वही दीन है, और जो उससे बढ़ता है वो दीन नहीं है, बल्कि उस दीन के अंदर इबादत में इजाफा करने वाला, सवाब की नीयत से काम करने वाला बिदअत का मुर्तकिब होता है। मौलाना इलियास कादरी साहब फरमाते हैं, अच्छा अब कोई ये एतराज भी कर सकता है कि आप बिलाल ने अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा था, तो मैं पूछता हूं, खुद मानते हैं कि बिलाल ने नहीं पढ़ा था, लेकिन कहते हैं जो ये एतराज करे कि बिलाल ने अजान से पहले दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, मैं उससे ये सवाल करूंगा क्या बिलाल ने स्पीकर पे अजान दी थी? फिर ये कि अगर मैं कहूं कि अजान से पहले दुरूद शरीफ, अजान से पहले दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ना प्यारे सवाब है, तो फिर कोई कहेगा मुझे कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या दुरूद शरीफ पढ़ा था अजान से पहले, ये शायद कोई कहे। तो मैं उनसे फिर ये मुअद्दबाना अर्ज करता हूँ कि क्या हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माइक पर अजान दी थी? तो जो बिलाल हबशी ने किया वो करे ना, क्या उन्होंने माइक पर अजान दी थी? जाहिर माइक पर अजान नहीं दी थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हजरत स्पीकर पे अजान देना दीन क्यों जी? आपने कभी सुना किसी आलिम से जो कि स्पीकर पे अजान देने वाले मुअज्जिन को 7 अजानों के सवाब के बराबर सवाब होता है? कभी सुना? ये दुनिया की एक इजाद है, इसका दीन से ताल्लुक। बगैर स्पीकर के अजान दो या स्पीकर में अजान दो, सवाब में दोनों बराबर हैं। लेकिन अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के आप फजाइल सुनाते हो कि अजान से पहले दुरूद पढ़ा जाए, ये सवाब मिलता है, ये सवाब मिलता है, ये सवाब मिलता है। हम कहते हैं जिस चीज पे सवाब मिलता है वो मोहम्मद ने बयान कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप बताओ, खुद मानते हो बिलाल ने अजान से पहले दरूद नहीं पढ़ा, अब जो अजान से पहले दरूद पढ़ता है वो बिदअत है, उसके लिए स्पीकर की मिसाल काबिल कबूल नहीं होगी। फरमाते हैं अच्छा कुरान पाक दरख्त के पत्तों, छिलकों, चमड़ों पर लिखा हुआ था और बाद में ये किताब की सूरत में आया, तो इसका फिर किताब की सूरत में आना कैसे जायज हो गया? आपको ये याद होना चाहिए कि कुरान पाक चमड़े पर लिखा जाता था, दरख्त के पत्तों पर, छिलकों पर तहरीर किया जाता था। ये जो प्रिंटिंग हो रही है अब, और एक से एक दीदा ज़ेब प्रिंटिंग हो रही है, छपाई हो रही है, ये प्रेस कहाँ थे भाई? ना ये कागजात पर इस तरह लिखा जाता था कुरान शरीफ खुशखती के साथ। हम कहते हैं हजरत उस वक़्त अल्लाह के नबी ने कुरान लिखवाया, सहाबा ने लिखा और बाद में उसे इकट्ठा कर दिया गया, उसमें कोई हरज की बात थी। और फिर सहाबा का इजमा हुआ था इस बात पर। जब हजरत उस्मान के दौर में ये मामला चला तो सहाबा का इजमा हुआ कि अब सहाबा शहीद होने लगे जंगों के अंदर, हुफ़ाज़, कहीं ये कुरान ज़ाया ना हो जाए तो इसको इकट्ठा किया जाए। तो शरीयत के दलाइल में से इजमा भी एक दलील है और सहाबा का इस पे इजमा हुआ और फिर इसको लिखा गया। कहते हैं मुरव्वजा जश्न मेलाद और दुरूद शरीफ सहाबा के दौर में नहीं था, तो आपको नहीं चाहिए, तो कहते हैं छपा हुआ कुरान क्यों पढ़ते हो? एक और सवाल करते हैं, कहते हैं अच्छा ये बताओ क्या सहाबा के दौर में सही बुखारी लिखी गई थी, कुतुब सित्ता लिखी गई थी? जब नहीं लिखी गई थी इनको क्यों पढ़ते? सहाबा किराम के दौर में नहीं कुरान शरीफ था, और फिर बाद औकात कोई दलील दो तो अगला बोलता है बुखारी शरीफ की हमको दलील दो। तो पहले उसकी खिदमत में अर्ज है कि पहले ये बताओ कि क्या बुखारी किस सहाबी ने लिखी है भाई, ये तो बताओ। बुखारी की दलील तो आप मांग रहे हो, किस सहाबी ने लिखी है? यकीनन किसी सहाबी ने लिखी। बुखारी की तो बहुत बाद में लिखी गई। इसी तरह आप बोलो सियासित्ता की दलील दो, तो सियासित्ता भी ये सब बाद में मुदव्वन हुई है। हम कहते हैं शेख मोहतरम मौलाना हजरत बुजुर्ग जी, ये हदीसें लिखी गई नबी के दौर में, सहाबा ने लिखी और सहाबा ने ताबीन को सिखाई, ताबीन ने तबा ताबीन को सिखाई और फिर उस बुखारी की किताब के अंदर वो बंद हो गई, मुस्लिम की किताब में बंद हो गई। अब ये हदीसें नबी के दौर में मौजूद थी या नहीं थी? थी, उन्हीं को लिखा गया। हम ये नहीं कहते चूंकि जो इमाम बुखारी ने लिखा है वो मानेंगे, इमाम बुखारी भी मोहम्मद की हदीस लेकर आ रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं कि इमाम बुखारी से ये पहले हदीस उनके उस्ताद ने लिखी, उनसे पहले उनके उस्ताद ने लिखी, फिर ताबी ने लिखी, फिर सहाबी ने लिखी, ये वहां से सिलसिला चला आ रहा है। ये आपके जश्न मिलादुन नबी पे दलील नहीं बनता। फिर कहते हैं अच्छा कोई साबित कर दे कि सहाबा कराम के दौर में सब्ज़ गुंबद था। गुंबद की है ना मदीना शरीफ में जाकर
تو کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ کرام کے دور میں سبز گنبد تھا، تو خوشی خوشی آپ سبز گنبد کی تو زیارت کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں تو سبز گنبد تھا نہیں، بلکہ شروع میں جب گنبد بنا بھی صدیوں کے بعد بنا ہے۔ قبر نبی پر جو سبز گنبد ہے تو مولانا الیاس قادری کہتے ہیں کوئی ثابت کر دے کہ نبی کے دور میں تھا، تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کے دور میں، یہ صحابہ کے دور میں، یہ تابعین کے دور میں، یہ تبع تابعین کے دور میں، یہ محدثین کے دور میں، یہ تو ترکیوں کے دور میں بنا ہے، یہ تو بہت بعد کے اندر جا کر یہ گنبد بنا۔ اور مولانا الیاس قادری صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ صدیوں بعد گنبد بنا، اور پہلے سفید تھا، پھر پیلا تھا، پھر رنگ برنگا ہوا، اور اب جا کر سبز ہوا۔ تو تم سبز گنبد کی نسبت سے جھنڈے کیوں لے کر پھرتے ہو؟ تو بھائی یہ دلیل تو آپ ہی کے خلاف جاتی ہے۔ آپ مانتے ہو پہلے سفید تھا، پھر پیلا ہوا، پھر رنگ برنگا ہوا، کل کو کوئی اور آ کر اس کا رنگ بدل دے تو پھر جھنڈے بدل جائیں گے، پگڑیاں بدل جائیں گی؟ جو لوگوں کے دیکھا دیکھی رنگ بدلے وہ دین نہیں ہوا کرتا۔ کہتے ہیں ان وسوسوں پہ نہ جاؤ اور خوب جوش سے جشن عید میلاد مناؤ۔ اور اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ابن حجر مکی نے نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 12 پر نقل کیا ہے، 12 پر نقل کیا ہے کہ جنید بغدادی نے فرمایا محفل میلاد میں ادب و تعظیم سے حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا۔ جنید بغدادی کا قول آپ کو مبارک ہو، ہمیں محمد رسول اللہ کا قول دے دو۔ النعمت الکبریٰ صفحہ 12 پر نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے فرمایا محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ادب و تعظیم کے ساتھ حاضری دینے والے کا ایمان سلامت رہے گا۔ جنید بغدادی آپ کی جھولی میں، ابو بکر صدیق میری جھولی میں۔ میں جنید بغدادی کو معصوم نہیں سمجھتا، میں محمد الرسول اللہ کو معصوم سمجھتا ہوں۔ میرے کلمے میں جنید بغدادی کا نام نہیں آیا، میرے کلمے میں محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے۔ میری اذان میں جنید بغدادی کا نام نہیں آیا، میری اذان میں محمد الرسول اللہ کا نام آیا ہے۔ جنید بغدادی کی دلیل ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سنو، امام قسطلانی فرماتے ہیں ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خاص سے یہ امر مجرب شدہ ہے کہ اس سال امن و امان والا یہ سال رہے گا، ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوگی۔ اچھا، عید میلاد کا جشن نکالنے سے امن و امان رہے گا۔ پاکستانیوں کتنے سالوں سے ہمارے ملک میں امن و امان؟ حضرت سیدنا امام قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں اور ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا دیا۔ یہ ارشاد جو ہے المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ 148 پر ہے۔ نکالنے سے امن و امان رہے گا۔ پاکستانیوں کتنے سالوں سے ہمارے ملک میں امن و امان ہے قائم؟ جشن میلاد ٹھوک بجا کے ہونڈے ہے۔ ارے اگر جشن میلاد منانے سے امن قائم ہوتا، کراچی کے اندر تمہارے جشن میلاد کے جلوس میں ہی خودکش دھماکہ کیوں ہوا؟ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جو نبی سے ثابت نہیں اس کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے توفیق دی، اسی درس کا اگلا حصے میں جو ان لوگوں نے دلائل پیش کیے ہیں ہم ان دلائل کو پیش کر کے ان کا جواب قرآن و حدیث سے دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔